اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ سے کر رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جلیل القدر صحابیاں تھیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کے واقعے سے اس کا آغاز کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان صحابیہ کا یہ قصہ تھا کہ عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو جب کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو وہ پھر طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور اس کو فارغ بھی نہیں کرتے تھے اور تنگ بھی کرتے رہتے تھے، تو ایک معلق سی صورتحال ہو جاتی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس قبیح جو رسم تھی اس کا کلا کما بھی کیا گیا، اور یہ جو صحابیہ تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرا یہ بوڑھا جو شوہر ہے اس نے اس طرح سے مجھے کہہ دیے، لیکن میں اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ خود بھی میرے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، اور یہ رسم ہے ہمارے ہاں، تو آپ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی فریاد کریں کہ وہ کوئی اس کے لیے کوئی سبیل نکالیں۔ اور کہتے ہیں بس بیٹھی ہوئی تھیں وہ صحابیہ، اور پھر یہ آیات اتری اور پھر اس کا کہ کوئی بھی جو منہ سے یہ لغو بات نکالتا ہے تو وہ ان کی ماں نہیں بن جاتی، لیکن جس نے بھی یہ لغو بات کی اس کے لیے پھر ایک کفارہ تھا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے یا غلام آزاد کرنا یا کھانا کھلانا غریبوں کو۔ تو کہتے ہیں بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کہیں کہ روزے رکھ لیں، تو کہا کہ وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتے، کہا کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کہا وہ تو غریب ہی بہت ہیں، تو پھر کہا کہ اچھا کسی کو کہہ دو کہ یہ 60 بندوں کا کھانا لے آئیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تو ہم سے زیادہ مسکین کوئی ہے نہیں، تو کہتے ہیں ان کے گھر ہی وہ چیزیں بھجوا دیں۔ اتنے مہربان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم نے ان کے دین کو بڑے ہی سخت اور اس طرح سے معاشرے میں پیش کیا ہے کہ شاید اس پر عمل کرنا کچھ بہت ہی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس خاتون کا اتنا مقام و مرتبہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ عمیر تم نہ ایک بکریاں چراتے تھے اور تمہارا نام عمیر ہوتا تھا اور اب اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھی تھے تو انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کتنی دیر امیر المومنین کو کھڑا کیے رکھا ہے اور اس طرح پھر بات بھی کر رہی ہیں، تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مجھے اگر حکم دے کہ ساری رات ادھر کھڑے رہو تو میں ادھر ساری رات کھڑا رہوں گا، اس لیے کہ یہ وہ خاتون ہے جن کی آواز جو ہے اور جن کی فریاد 7 آسمانوں سے اوپر سنی گئی، تو ان کا پھر بڑا مقام و مرتبہ تھا اس وقت۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو کتنا بڑا مقام دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی کتنی قدر و منزلت وہ بڑی کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے مسائل کے حل کے لیے وہی نازل کی، اور ان کے اس کے لیے پھر وہ زہار کا جو قانون ہے وہ بھی پھر نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ مجادلہ میں کہتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کو یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، تو یہ لوگ تو اپنی چیزیں بھول چکے ہوں گے، مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اور اللہ کرے کہ ہم اپنے گناہوں کو بھولے نہ، اس کے اوپر استغفار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹتے رہیں اور اپنی نیکیوں کی بھی حفاظت کرتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سرگوشیوں کو اور نجوہ کو اور اسلامی ریاست کے خلاف جاسوسی کرنے کو حرام قرار دیا، اور کہا کہ وہ کام نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے اور اپنی حکومتوں کے، اور اپنے ان میں جاسوسیاں نہ کرو، جو چیزیں سامنے ہیں ان کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ کرو، اور کہا کہ صرف اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت تمہاری کوئی میٹنگز ہیں تو وہ تو بہت صحیح ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تم سرگوشیاں اور تم لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ
اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ اور پھر ان کی منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صفات بتائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا اور کہا کہ نا یہ تمہارے یعنی یہ جو شیطان ان کو یہ باتیں سجھاتا ہے، اور اللہ یعنی جو مومنین ہیں اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ان شیطانوں کی سرگوشیوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر یہاں پر نا کچھ تہذیبی اخلاق مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں کہ جب تم محفل میں بیٹھو تو اپنے لیے جگہ کو کشادہ کرو، لوگ جب آئیں تو بہت پھیل کے نہ بیٹھا کرو، اور مجلسوں میں ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ ہو نا تو بہت ساری جگہ پیدا ہو جاتی ہے مجلس میں بھی، تو کہا دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرو اور ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مجلسوں میں تم لوگ یعنی مجلسیں برپا کرو۔ پھر کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرو تو ان سے پہلے تم صدقہ ادا کر لیا کرو۔ یہ حکم پھر بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جتلانی تھی کہ ان کے ساتھ ہر وقت ہر چھوٹے چھوٹے معاملے پر ڈسکشن کے لیے ان کا ٹائم نہ ضائع کرو، اور اسی سے ڈسکشنز کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائے۔ اسی سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پارٹی کا ذکر کیا ہے کہ جو کافر ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں ہیں۔ اور پھر کہا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اور آپ دیکھیں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دیکھ لیں کہ انہی کا نام ہی روشن ہے۔ ان کے جو دشمن ہیں، جو خلاف اسلام قوتیں، ان کو بھی ان کا نہیں پتہ، وہ بھی ان لوگوں کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ شیطان کا جس نے بھی ان کی پارٹی بنے وہ ہمیشہ دنیا میں بھی خسارے میں رہے اور آخرت میں بھی وہ خسارے میں رہیں گے۔ اور پھر کہا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، وہ چاہے باپ ہوں، بیٹے ہوں، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر وہ نہیں ہیں، وہ لوگ یعنی جو اگر اپنے قریبی خاندان کے بھی ہیں تو وہ پھر ان سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کی پارٹی والے لوگ جو ہیں وہ الگ ہیں اور اللہ کے دشمن الگ ہیں، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ بھی اور قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اور کہا کہ جو اللہ کی پارٹی والے لوگ ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی قوت بخشے گا اور ان کو آخرت میں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اپنے انجام سے خوش ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ پھر سورہ حشر ہے، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اقرار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو مخالف ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور اس میں ان قبیلوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر نیست و نابود کر دیا، اور یہ بنی نذیر کے ساتھ جو جنگ تھی اس کے اوپر تبصرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنا آپ دکھاتا ہے، اور یہ سورہ حشر ہی وہ اس کی جو آخری رکوع ہے۔ پورے قرآن کریم میں توحید کا بہت ہی زیادہ بار بار تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں اور اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن پورے قرآن کریم میں دو ایسی جگہیں جہاں اللہ تعالیٰ بڑی شان کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ اور ایک بڑی عالیشان انداز میں اللہ تعالیٰ اس توحید کا ذکر کرتے، ایک آیت الکرسی اور دوسرا یہ سورہ حشر کا آخری رکوع۔ اس کے شروع میں بھی اللہ فرماتے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے تسبیح کی، یعنی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اپنے غلبے کو، اپنے اختیار کو وہ الٹپ استعمال نہیں کرتا۔ اور پھر کہا کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب کو اور کافروں کے حملے کو پہلے ہی حلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پسپا کر دیا۔ یہ اسی کا تذکرہ ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو اپنی یعنی اس بڑے مال و اسباب کے سمیت ان کو مدینہ منورہ سے ان کو ہٹا دیا تھا اور ان کو ملک بدر کر دیا تھا۔
تو کہا کہ یہ اللہ نے کیا. مسلمانوں کے پاس تو اس وقت اتنی قوت نہیں تھی. اللہ فرما رہے کہ یہ میں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے رخ سے ان کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج بھیجی اور مسلمانوں کو ایسے غلبہ عطا کیا. تو کہا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو تنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفین کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے گا. اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو دولت ہے اللہ نے تم لوگوں کو اس لیے دیے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ یہ جو دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے غریب رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. یہ جب بھی جنگ ہو جائے تو بیت المال میں جتنی بھی چیز ہوگی وہ 4 حصے جو ہیں وہ فوج کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ جو ہے وہ بیت المال میں داخل ہوگا. اور مال فے جنگ کے بعد جو قبضہ ہو جاتی ہیں زمین اور وہ سب بیت المال میں آ جاتی ہیں، اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہیں. اور پھر وہ اللہ نے اس کا ایک ہی اصول بیان کیے کہ وہ جو دولت ہے وہ اس کو ٹرکل ڈاؤن ہوتی رہے، وہ مالدار سے نیچے آئے غریب کی طرف، امیر سے غریب کی طرف، اور دولت جو ہے وہ صرف مالداروں میں گردش نہ کرتی رہے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ پیسے ہی پیسے کو کھینچتا ہے. جتنا امیر ہوگا وہ تو امیر تر ہوتا جائے گا، جو غریب لوگ ہیں وہ اسی طرح سے چکی میں پستے رہتے ہیں. جبکہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ امارت کو اور غربت کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں رکھتا. وہ زکوٰۃ اور اس کا نظام ہی ایسا ہے کہ وہ ایک شخص کے ساتھ بہت زیادہ دولت جمع نہیں ہونے دیتا. اگرچہ مال کمانا، حلال طریقوں سے کمانا، اس کا بھی اسلام میں کوئی وہ تصور نہیں ہے. وہ سوشلزم اور کمیونزم کی طرح کہ فرد کی جو کمائی ہے اس کے اوپر اس کا اختیار نہ ہو، نہیں. اللہ نے کہا ہے مرد کمائے مرد کا اختیار ہے، عورت کمائے عورت کا اختیار ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ اور مال فے اور عشر اور یہ ساری چیزیں جو فرض کی ہیں، تو دھوکے کے ساتھ مال نہیں وہ کرنا، بلکہ اس کی جو آداب ہیں اور جو معاشی نظام ہے اسلام کا اس کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہے. ایک اہم ترین اصولی آیات میں سے ایک آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں یہ چیز قرآن میں نہیں ہے تو یہ کیسے ہم اس کو مان لیں. اللہ نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اس آیت میں رکھ دیا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لو اور جو جس سے تمہیں منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ حیثیت ہے جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں وہ اسی کے اوپر عمل کرنا ہے جس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ان سب چیزوں سے منع ہو جانا ہے جس سے وہ تمہیں منع کر دیں. ایک اور آیت نمبر 9 سورہ حشر کی، کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کو ماننے والے اور اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ نا اپنے دلوں میں نا تنگی نہیں محسوس کرتے. وہ انصار اور مہاجرین کا جو رویہ تھا کہ انصار نے اپنے دید و دل پر شراء کر دیے تھے اپنے مہاجرین بھائیوں بہنوں کے لیے، ہر چیز آدھی آدھی کر دی، مواخات کا ایک خوبصورت نظام قائم کر دیا. ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں بڑی اخوت، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کی ایک صفت تھی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ خود تنگی میں بھی ہوں تو وہ خود اپنی جگہ محتاج بھی ہوں تو پھر بھی وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ایثار اور قربانی کی یہ مثال مدینہ منورہ میں جو تھی، اللہ کرے کہ وہ ہم آج اپنی اس دنیا میں بھی رائج کر لیں. اور کہا حقیقت یہ کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. اور پھر ایک دعا ہے، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا. اے ہمارے رب تو بڑا ہی رحیم اور بڑا ہی رحمان، بڑا ہی
مہربان رب ہے تو، رؤوف الرحیم ہے تو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پر نا اس کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو دوسرا رکوع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑی اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بڑا زوردار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا اور کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو، یعنی یہ دنیا کی پوری زندگی آج ہے اور آنے والا جو آخرت کی زندگی وہ کل ہے، کہ ہر ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ یعنی کل ہے، یعنی کل اس نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یعنی بڑے حکیمانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ وہ شخص تو بڑا نادان ہم اسے سمجھتے ہیں نا، جو آج ہی سارا کچھ کھا پی کے برابر کر لے، کل کے لیے کوئی سامان بچا کے نہ رکھے، کل کے لیے کوئی تیاری نہ رکھے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے ہی بے وقوف ہے، جب اس کے پاس مہلت تھی، جب اس کے پاس تھا تو اس نے کیوں اپنے سخت وقت کے لیے یہ چیزیں نہیں سنبھال کے رکھی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ کل کے لیے ضرور زادرات تیار رکھو، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے رہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنا نفس ہی بھلا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اچھے برے کو بھی، اپنی حیثیت کا بھی غلط تعین کر لیتا اور اپنے اچھے برے کو بھی وہ پھر بھول جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی وہ ایک غلط امیدوں کے اوپر اور غلط آرزوؤں کے اوپر وہ اپنی زندگی بسر کر لیتا ہے۔ تو کہا، اور یہ بھی بڑی اہم آیت ہے سورہ حشر کی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ یعنی دیکھیں پہاڑ جیسی عظیم مخلوق، اس کے اوپر بھی اگر یہ قرآن کریم نازل ہوتا تو وہ اس کے خوف سے دبا جاتا، اور وہ اس ذمہ داری سے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر ڈال دیے، تو وہ اس کے خوف سے اور وہ یعنی اس قرآن کو سن کر وہ بھی لرز جاتا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کہتے ہیں کہ تم پہاڑوں سے زیادہ بڑی مخلوق تو نہیں ہو نا، تو اپنے دلوں کو پتھر جیسا نہ بناؤ کہ ان کے اوپر وہ تو پتھر بھی اس قرآن کو اگر سنتے اور سمجھتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو کہا اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے اس قرآن کریم کو، اتنی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے آسان کر کے اتاری گئی ہے، اس کو بڑی نعمت کر کے تو تم قبول کر لو اور اپنی حالت پر غور کرو۔ پھر اللہ نا اپنی شان بتا رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑی عظیم آیات ہیں اور ان کو ہمیں ہر وقت پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اپنے اندر اتارنا چاہیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو وہ اسی طرح ہمیں بھی ان صفات کو اپنے یعنی لوگوں کے ساتھ اسی طرح رویے اپنانے چاہیے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے، ہر چیز جو آسمان اور زمین میں اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ ممتحنہ وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے وہ کیسے ملے گی، اور خارجہ پالیسی کی وضاحت کی کہ اسلامی ریاست کا وفادار رہنا اور کافر حکومت سے راہ و رسم
یعنی اگر وہ کوئی بھی یہاں پر کرتا ہے کافر حکومت سے اپنے ریاست کے خلاف، جو لوگ بھی جاسوسی کرتے ہیں وہ اسلامی حکومت کے وفادار بھی نہیں ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ ممتحنہ میں پھر ان عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آ جائیں مدینہ منورہ سے، جن لوگوں نے پھر ہجرت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کے بارے میں بھی ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں یعنی ممتحنہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ عورت جو امتحان لے یا وہ عورت امتحان لینے والی یہ صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا، اس میں اس کی مخالفت کی گئی ہے کہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن جو ہیں وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو کہا کہ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو وہ ماننے سے انکار کر چکے ہیں۔ اور کہا قیامت کے دن تمہاری نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد کسی کام آئے گی۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ پھر کہا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، اور انہوں نے یعنی طاغوت کا انکار کر دیا تھا بالکل، کہ یہ پہلے ذکر آیا کہ انہوں نے طاغوت کا، اللہ کے سوا جو لوگ بھی اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا انکار کرنا جو ہے وہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اور وہی ہمیں پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر وہ کہا کہ اے رب ہم نے تم ہی پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں سب کو پلٹنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ ہمیشہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، تیرے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، تجھی تیری طرف ہی پلٹتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم یعنی تیری طرف ہی واپس آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، بڑی پیاری آیت ہے، اور آج کے دجالی دور میں تو ضرور ہی ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5 ہے، ضرور اس کو نوٹ بھی کر لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ تعالیٰ کافروں کا تخت مشق نہ بنانا، یعنی کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں اور پھر جو مرضی ہمارے ساتھ سلوک کریں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ان کے حوالے نہ کرنا، کسی دشمن کے حوالے ہمیں نہ کرنا، ہمیں بخش دینا، بے شک تو بڑا عزیز بھی ہے، تو بڑا زبردست بھی اور بڑی حکمت والا ہے۔ کافروں کا نا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دل نرم کر دے اور تمہارے درمیان محبت ڈال دے، اور جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ پھر نہ کہتا ہے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ مومن جو عورتیں جو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آئیں، یہ آیات یہ نہیں ہے کہ آج ان کا کوئی یعنی ریلیونس ہی نہیں ہے، آیات جو ہیں قرآن کریم کی وہ ساری یعنی قیامت تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جب بھی تمہارے پاس کوئی آ جائے کوئی مسلمان عورت تو اس کی حفاظت کرو، اور وہ تمہارے ساتھ یعنی وہ جب آ جائے تو وہ اس کو واپس نہیں بھیجنا۔ صلح حدیبیہ میں مردوں کے لیے تھا کہ اگر کوئی آ جائے گا مکہ مکرمہ سے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن عورتوں کے لیے یہ ممنوع تھا کہ کوئی پناہ لینے کے لیے اور کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آ جائے اور پھر اسے لوگ پناہ نہ دیں، اور مسلمانوں نے کہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا اس صورت میں یعنی ڈیٹیل سے ذکر ہے، اور کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی عورت تمہارے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آ جائے تو 5 چیزوں پر یعنی ان سے 5 نوائی ہیں، یعنی 5 امور ایسے ہیں جن سے اللہ نے منع کیے اور ایک امر بالمعروف کا حکم دیے۔ کہا کہ جب مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو وہ ان سے یہ عہد کرو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو۔ یعنی یہ قیامت تک کے لیے یہ آیات ہیں، اور کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو
ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا اور جو آخرت سے ایسے مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. یعنی جس طرح کفار جو ہیں وہ آخرت کی جواب دہی اور آخرت کی جزا و سزا سے مایوس ہیں، تو اسی طرح سے اس طرح سے نہ ہو جانا. سورہ صف کا موضوع جو ہے وہ مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنا اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے کے اوپر ابھارنا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تسبیح کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمینوں میں، اور وہ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ہی زیادہ بری بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کہ وہ کرتے نہیں ہو. یعنی قول اور فعل کا جو تضاد ہے وہ اللہ رب العالمین کو نہیں ہے پسند. اور پھر کہا اللہ کو تو وہی لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح. ان کے اندر کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا، نہ شیطان نہ اسلام دشمن طاقتیں، وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جتھا اور مضبوط جتھا ہوتے ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ یعنی میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی. وہ آیت اسی سورہ صف میں ہے کہ میں تمہارے پاس بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اور پھر اس کے بارے میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ. یعنی ان لوگوں کو پتہ تھا دونوں مذاہب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری موجود تھی، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر ان کو جھٹلا دیا گیا. ادھر ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، یہ میں نے آپ کو پہلے سورہ توبہ میں تھی، پھر سورہ فتح میں آئی اور اب سورہ صف میں تیسری دفعہ یہ آیت آئی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ ٹکڑا تو اس صورت میں، لیکن جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 3 جگہ پر ایک ہی آیت آئی ہے، وہ ہے الذی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ یہ لوگ یعنی اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، اگرچہ یہ کام اور یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ ہو. اور یہ جو کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں تو نہیں بجھا سکتے. اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ کافروں کو کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو پورا پھیلا کر رہے گا. دیکھیں اللہ کی نور کی 2 نشانیاں ہیں، سورج اور چاند. آج تک کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اس کی ایک کرن کو بھی بند کرنے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے نور کو پورا پھیلانا ہے. جیسے سورج نکل آئے تو کوئی اسے نہیں بند کر سکتا الا یہ کہ اپنی آنکھیں بند کر لے. چاند نکل آئے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا الا یہ کہ اپنی آنکھیں بند کر لے. تو کہا اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول اور اس کتاب کو یعنی اسی لیے بھیجا اس دین حق کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو پورا، اس لائف سٹائل کو پورے زمانے پر غالب کرنا ہے. اور دیکھیں یہ وہ وقت تھا کہ کہتے ہیں کہ بہت ہی تھوڑے سے لوگ تھے اور مدینہ منورہ کی چھوٹی سی ریاست تھی. اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، اور آج جب کہ 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو اب پھر غم کس بات کا ہے. یعنی یہ بہت ہی زیادہ ایک ہمارے لیے ڈھارس بندھانے والی آیت ہے کہ اس دین نے بھی پھیلنا ہے، اللہ نے اپنے کلمے کو دنیا میں پھیلا کر رہنا ہے، تو اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر کہا ہے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، کچھ ایسے بزنس ٹپس بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور دوسری چیز بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی خوشخبری دے دو، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، کونو انصار اللہ۔ سورہ صف کی سب سے جو ہمارے لیے خوبصورت ہدایت ہے وہ یہ کہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم اللہ کے مددگار بنو۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اللہ کے راستے میں کون ہے میرا مددگار، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم نہ اللہ کے مددگار ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ فرماتے پھر اللہ نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں فتح عطا کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین اپنے دین کا کام کرنے والوں کو اپنا ناصر بناتا ہے، اپنی نصرت کرنے والا بہت بڑے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ہم جب ساری عبادات کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرے ناصر ہو، میری نصرت کرنے والے ہو۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے بندوں کی بھی خدمت کرنے والے ہوں، اللہ کے اس دین کی نصرت کرنے والے بھی ہوں، اور ہم اپنے معاشرے میں اس قرآن کا نور بھی پھیلانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔